ویلکم ٹو PMSCSS.com یوٹیوب چینل۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دا فارمیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ۔ آل انڈیا مسلم لیگ بیسیکلی ایک مسلم پولیٹیکل آرگنائزیشن تھی، گو کہ اس سے پہلے 1878 میں سید امیر علی نے ایک پہلی مسلم پولیٹیکل باڈی تشکیل دی تھی، لیکن باقاعدہ طور پر اگر ہم دیکھیں تو نیشنل لیول پہ مسلمانوں کی پہلی پولیٹیکل پارٹی آل انڈیا مسلم لیگ ہے۔ اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں تو ہمیں برٹش رول کی طرف جانا پڑے گا، کیونکہ جب یہاں انگریزوں نے اپنا سسٹم آف ایجوکیشن انٹروڈیوس کروایا تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنا کنسیپٹ آف ڈیموکریسی بھی انٹروڈیوس کروایا، ناٹ ڈائریکٹلی، لیکن جب وہ اپنا ایجوکیشن سسٹم یہاں اس سے پروموٹ کریں گے تو اس کے ساتھ ہی اسی ایجوکیشن سسٹم کے انڈر ایک کنسیپٹ آف ڈیموکریسی بھی پروموٹ ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ انہوں نے انڈیا کو فورس کے ذریعے کنکر کیا، لہٰذا نیچرلی وہ آٹوکریٹیکلی ہی یہاں رول کرنا چاہیں گے، اور یہی انہوں نے اسی طرح یہی رول اپنایا۔ لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جب مختلف کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹس انڈیا میں ہوتی ہیں، گو کہ کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹس ہم انہیں اسٹرکٹ سینس آف دا ٹرم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن بیسیکلی ایک پیکٹ ہوتا ہے لوگوں کے درمیان کہ کچھ وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، کچھ رولز پہ اتفاق کرتے ہیں کہ کس طرح ہم اکٹھے اس اسٹیٹ میں زندگی گزاریں گے۔ یہ چونکہ فارن رولرز نے یہ ایکٹس امپوز کیے تھے بنیادی طور پر، لہٰذا ہم انہیں اسٹرکٹ سینس آف دا ٹرم کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹس تو نہیں کر سکتے۔ البتہ جو مختلف لاز انہوں نے یہاں انٹروڈیوس کروائے، اور ایک کہہ لیں کہ سفر سٹارٹ ہوتا ہے ٹوارڈز دا انٹروڈکشن آف ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ ان انڈیا، تو وہاں یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ مسلمان بھی خود کو یونائٹ کریں اور ایک ایسا فورم تشکیل دے جہاں وہ انگریزوں کے ساتھ بات چیت کر سکیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے بھی جب کازیز آف دا انڈین ریوالٹ 1857 لکھی تو اس میں انہوں نے جو مین ریزن قرار دی اس اپرائزنگ کا، اس میں وہ یہ تھا کہ دیر واز نو کمیونیکیشن، نو کنٹیکٹس بٹوین دا برٹشرز اینڈ دا انڈین ریسز۔ پولیٹیکل پارٹیز اس حوالے سے بہت ضروری تھیں کہ وہ لوگوں میں اور برٹش گورنمنٹ میں ایک برج کا کردار ادا کریں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انڈین نیشنل کانگریس وہ باقاعدہ طور پر ایکٹیولی اسپانسرڈ تھی برٹشرز سے، اور اس کے پہلے پریزیڈنٹ بھی اے او ہیوم ایک انگریز تھے، اور بعد میں ان کے پریزیڈنٹ گوپال کرشن گوکھلے وہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ برٹش پیٹرنیج کے بغیر کانگریس کو ہم کامیاب نہیں بنا سکتے تھے۔ لیکن مسلمان چونکہ کانگریس کو جوائن نہیں کر سکتے تھے انڈر دا ڈائریکشنز آف سر سید احمد خان، جب سر سید احمد خان نے 1887 میں پبلکلی مسلمانوں کو کانگریس جوائن نہ کرنے کا کہا، اور انہوں نے اس سے ہٹ کے یہ بات کی کہ آپ ایجوکیشن پہ فوکس کریں، اور کانگریس کی جو پالیسیز ہیں وہ مسلم فرینڈلی نہیں ہیں، لہذا اس سے تھوڑا ڈسٹینس برقرار رکھا جائے۔ مختلف فیکٹرز جو سرکمسٹانسز جن کا ہم آگے جا کے جائزہ لیں گے، فیکٹرز لیڈنگ ٹوارڈز دا فارمیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ کی ہیڈنگ کے انڈر، اس میں ہم دیکھیں گے کہ مسلم لیگ کیوں بنائی گئی، وہ کون سے ایسے حالات تھے سرکمسٹانسز سے کہ اس کے بعد ایک باقاعدہ پولیٹیکل پارٹی بنانا ضروری ہو گئی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ بنائی کس نے، ہو واز دا فاؤنڈر آف مسلم لیگ۔ اس ٹائم جو مسلم لیڈرشپ تھی اس میں بیسیکلی دو فیکشنز تھے، ایک کنزرویٹو فیکشن تھا اور ایک ریڈیکل فیکشن تھا۔ جو کنزرویٹو فیکشن تھا اسے سر آغا خان III اور نواب محسن الملک لیڈ کر رہے تھے، اور جو ریڈیکل سیکشن تھا اسے نواب وقار الملک اور نواب سلیم اللہ خان لیڈ کر رہے تھے۔ اور یہ جو کنزرویٹو فیکشن تھا اس نے لیڈ کیا شملہ ڈیپوٹیشن کو، اور جو ریڈیکل فیکشن تھا اس نے بنائی آل انڈیا مسلم لیگ۔ اور ان دونوں فیکشنز کی جو اپروچ تھی وہ بھی ڈیفرنٹ تھی۔ نواب سلیم اللہ خان جو نواب آف ڈھاکہ تھے، ان کی مین جو کنسرن پارٹیشن آف بنگال کے حوالے سے تھی، کیونکہ جب سر فلر نے ریزائن کر دیا، جو ہم نے پارٹیشن آف بنگال کے لیکچر میں ڈیٹیل سے ڈسکس کیا کہ وہ کون سے فیکٹرز تھے، وہ کون سی وجوہات تھیں جن کی بنیاد پر سر فلر نے ریزائن کیا، اس کے بعد ایک الارمنگ بیل ساؤنڈ ہوئی، ایک کہہ لیں کنسرن پیدا ہوئی نواب آف ڈھاکہ نواب سلیم اللہ خان، اور اس کے علاوہ جو دوسرا ریڈیکل فیکشن تھا جو مسلمز آف بنگال تھے ان کے ہاں۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ کچھ ایسے اقدامات اٹھائے جائیں، اور ان میں سے ایک فارمیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ تھی۔ شملہ ڈیپوٹیشن میں جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ اسے لیڈ کیا کنزرویٹو فیکشن نے، اس میں پارٹیشن آف بنگال کے حوالے سے کوئی ڈائریکٹ بات نہیں کی گئی، نہ ہی کسی طرح کی ڈیمانڈ کی گئی وائسرائے کے سامنے۔
اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو شملہ ڈیپوٹیشن کے لیڈرز تھے وہ مینلی مسلم مائنارٹی پروونسز سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کا جو مین کنسرن تھا وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کے حوالے سے تھا، اور اس کی اہمیت اور ضرورت کیوں ہے اس حوالے سے بھی ہم نے شملہ ڈیپوٹیشن کے جو 4 ڈیمانڈز تھیں ان کو ڈیٹیلز کے ساتھ ڈسکس کیا کہ ان سے کیا مراد تھی۔ یہ آپ پاک فیئرز لیکچر سیریز کے پلے لسٹ میں جا کے وہ ویڈیو سن سکتے ہیں۔ شملہ ڈیپوٹیشن میں ڈائریکٹ مینشن نہیں کیا گیا پارٹیشن آف بنگال کو، اور اسی طرح شملہ ڈیپوٹیشن میں نواب آف ڈھاکہ نواب سلیم اللہ خان موجود نہیں تھے، اور جب آل انڈیا مسلم لیگ بنائی جاتی ہے ڈھاکہ میں، وہاں سر آغا خان موجود نہیں تھے، کیونکہ سر آغا خان کا یہ کہنا تھا کہ پولیٹیکل پارٹی بنانے کا جو ایشو ہے اسے فی الحال ہمیں نہیں چھیڑنا چاہیے، جو فیوچر جنریشن ہے مسلمز ہے وہ دیکھے گی کہ اس ٹائم کے سرکمسٹانسز میں کیا ہمیں یہ قدم اٹھانا چاہیے یا نہیں اٹھانا چاہیے۔ اسی طرح نواب محسن ملک جو اگین کنزرویٹو فیکشن کے ایک ممبر ہیں، جو سیکٹری بھی تھے اس کانفرنس کے، یہ جو محمدن ایجوکیشنل کانفرنس تھی، اور اس کے علاوہ وہ شملہ ڈیپوٹیشن کے بھی سیکٹری تھے، انہوں نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ میں ایک آرٹیکل لکھا یہ جو ڈھاکہ سیشن تھا اس سے پہلے، کہ ڈھاکہ میں کسی قسم کی پولیٹیکل ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے، لیکن سٹل یہ جو ڈھاکہ کا سیشن تھا اسے پریزائڈ کر رہے تھے نواب وقار آل ملک، جو کنزرویٹو ریڈیکل سیکشن کے ممبر تھے۔ وہاں انہوں نے 30 دسمبر 1906 میں فارمیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ وہاں اناؤنس کر دی جاتی ہے، لیکن جب اس کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کی بات آتی ہے وہاں اگین جو اولڈر جنریشن آف مسلمز تھی ان کا اپر ہینڈ آ جاتا ہے۔ یہ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں آل انڈیا مسلم لیگ کے، اس میں جو پہلا مین آبجیکٹیو ہے وہ ہے فیلنگ آف لائلٹی ٹوارڈز دا برٹش گورنمنٹ، کیونکہ جو کنزرویٹو سیکشن تھا ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں کھل کے برٹش گورنمنٹ کے اگینسٹ کسی قسم کا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے، گو کہ اس میں جو پروٹیکشن آف دا مسلم رائٹس تھا اس کی بات کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو تیسری اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں مسلمز کے درمیان امنگ مسلمز کسی قسم کی بھی فیلنگ آف ہاسٹیلٹی ٹوارڈز ادر کمیونٹیز اسے پریونٹ کرنا ہے۔ پروفائل آف آل انڈیا مسلم لیگ کیا تھی؟ اس کی جو ممبرشپ تھی وہ انیشلی اس کے لیے ایک لمٹ بنائی گئی کہ 400 سے زیادہ ممبرز نہیں ہو سکتے، اور ان کی ایج لمٹ 25 سال ہوگی، اور کم از کم ایک انڈین لینگویج میں انہیں ضرور عبور حاصل ہونا چاہیے، کیونکہ آفٹر آل یہ انڈین مسلمز کی ایک پولیٹیکل باڈی ہے۔ لیکن جب ایک اور کنڈیشن لگائی جاتی ہے کہ جی ان کی جو اینول انکم ہے وہ 500 سے زیادہ ہونی چاہیے، تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو آل انڈیا مسلم لیگ ہے وہ بنیادی طور پر اپر کلاس مسلمز کی ایک پولیٹیکل باڈی تھی، اور اس کے لیے انٹری فیس بھی رکھی جاتی ہے 25 روپے، وہ اینول اس کے ڈسکرپشن چارجز ہیں، اور پہلی جو انٹری فیس ہے وہ بھی 25 روپے رکھی جاتی ہے۔ لیکن بعد میں جب انلمنٹ آف پارٹیشن آف بنگال ہوتی ہے، یہ ہم الگ سے دیکھیں گے کہ وہ کون سے فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے آل انڈیا مسلم لیگ کے آبجیکٹیوز کو ریوائز کرنا پڑتا ہے، تو اس میں یہ بات گو کہ رکھی جاتی ہے کہ ہم برٹش کراؤن کے ساتھ لائل رہیں گے۔ یہاں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ برٹش کراؤن اور برٹش گورنمنٹ یہ 2 ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، اور ہماری جو نیکسٹ لیکچر ہے دلی دربار کے حوالے سے، اور ہم دیکھیں گے کس طرح آل انڈیا مسلم لیگ میں ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے، تو اس میں ہم ان دونوں ٹرمز کو برٹش کراؤن اور برٹش گورنمنٹ کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈفرینشیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو لائلٹی ہے وہ برٹش کراؤن کے ساتھ اسے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے ریوائزڈ آبجیکٹیوز میں۔ اگین جو پرائمری مقصد تھا کہ مسلم رائٹس کو، ان کے پولیٹیکل دوسرے رائٹس کو ہم پروٹیکٹ کریں گے، اور اس کے علاوہ سیلف گورنمنٹ کی بات کی جاتی ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ریولوشنری ٹرانسفارمیشن تھی آل انڈیا مسلم لیگ کے آبجیکٹیوز میں، کہ اٹینمنٹ آف سیلف گورنمنٹ انڈر برٹش کراؤن، اگین ناٹ انڈر برٹش گورنمنٹ، انڈر برٹش کراؤن تھرو کانسٹیٹیوشنل مینز، کہ اس کے لیے ہم کسی قسم کی وائلنس یا اس حوالے سے کوئی کسی قسم کی نیگیٹو اپروچ نہیں اپنائیں گے، بلکہ کانسٹیٹیوشنل مینز کے ذریعے ہم سیلف گورنمنٹ اٹین کرنا چاہیں گے انڈر دی برٹش کراؤن۔ وہ کیا فیکٹرز تھے جو باعث بنے کہ آل انڈیا مسلم لیگ بنائی جائے؟ یہ ہم اس سے پہلے جو شملہ ڈیپوٹیشن میں ہم نے یہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا، سو آپ وہاں سے کنسلٹ کر سکتے ہیں، ابھی میں صرف انہیں مینشن کر دیتا ہوں۔ ایک ڈیتھ آف سر سید تھی، یہ وہ سرکمسٹانسز تھے جن کے انڈر آل انڈیا مسلم لیگ اسٹیبلش کی جاتی ہے۔ ڈیتھ آف سر سید ہے، رائز آف ہندو نیشنلزم 1892 کے جو الیکشنز ہوئے
اس کے علاوہ ہندی اردو کنٹروورسی جو 1900 میں اس کی دوسری فیز آتی ہے جب یونائٹڈ پروونسز میں یو پی میں ہندی کو سیکنڈ آفیشیل لینگویج قرار دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ پارٹیشن آف بنگال میں جو اینٹی مسلم ایجیٹیشن ہوتی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا کاز تھا. لبرل پارٹی 1905 میں اس کی وہ انگلینڈ میں الیکشن جیت جاتی ہے, اس کی گورنمنٹ آتی ہے اور وہ اناؤنس کرتے ہیں کہ وہ انڈیا میں ریفارمز کریں گے. سو یہ وہ مختلف فیکٹرز تھے جو باعث بنتے ہیں فارمیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ کے. واٹ ور دا کازز آف چینج آف آبجیکٹیوز آف آل انڈیا مسلم لیگ. اس میں برٹشرز کی اینٹی مسلم پالیسیز ہیں, جیسے کانپور ماسک ٹریجڈی اگر ہم دیکھتے ہیں, اور اس کے علاوہ علی گڑھ جو شملہ ڈیپوٹیشن میں ایک ڈیمانڈ کی گئی کہ علی گڑھ مسلم کالج کو علی گڑھ یونیورسٹی کا درجہ دیا جائے, اس حوالے سے ڈیلے کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ انلمنٹ آف پارٹیشن آف بنگال, یہ ایک بہت بڑا کاز تھا جو دلی دربار میں کنگ جارج 5 اس کو اناؤنس کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو بالکن سٹیٹس ہیں وہ انویڈ کرتی ہیں ترکی کو, یعنی کہ ٹرکش بالکن وار ہوتی ہے 1911 اور 1912 میں, اور اس میں بھی برٹشرز اینٹی ترک فورسز کو سپورٹ کرتے ہیں. سو اس والے سے بھی یہ مسلمز میں ایک کنسرن پیدا ہوتی ہے. اور اگین 1912 میں سید امیر علی ریزائن کر دیتے ہیں ایز پریزیڈنٹ آف لندن مسلم لیگ, سر آغا خان ریزائن کر دیتے ہیں ایز پرماننٹ پریزیڈنٹ آل انڈیا مسلم لیگ, اور نواب محسن ملک کی ڈیتھ ہو جاتی ہے 1907 میں. سو اس کے بعد جو ریڈیکل سیکشن ہے مسلم لیڈرشپ کا, اس کا اپر ہینڈ ہو جاتا ہے آل انڈیا مسلم لیگ کی لیڈرشپ میں. سو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو آل انڈیا مسلم لیگ کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں ان کو ریوائز کر دیا جاتا ہے. اور رول آف قائد اعظم محمد علی جناح یہ بہت امپارٹنٹ ہے, اور انہوں نے بھی ایک مین رول ادا کیا فار ریویژن آف دا آبجیکٹیوز آف آل انڈیا مسلم لیگ. سو اس طرح یہ ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں. تھینک یو سو مچ.